ہمارے ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا محرم الحرام میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ماہ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں چوتھا مہینہ ہے جس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا، یعنی اہل عرب کا رواج تھا کہ وہ محرم الحرام میں کسی قسم کا قتال، جنگ و جدل اور چوری و غصب اور ڈکیتی وغیرہ نہیں کرتے تھے، قافلے نہیں لوٹا کرتے تھے۔ اور جیسے یہ مہینے ختم ہوتے، حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ پہلا رجب ہے اور دوسرا ذی القعد، پھر ذی الحج اور پھر محرم الحرام، یہ 4 مہینے ہیں۔ اب جس بھائی نے سوال پوچھا ہے، اب میں اس سے آگے سے سوال کروں گا کہ یہ کیوں، اس وجہ سے آپ سوال کرتے ہیں کہ محرم الحرام ہی میں آخر نکاح کے ناجائز ہونے یا نامناسب ہونے کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہے گا امام حسین کی شہادت ہے، امام حسین اور آپ کے اہل خانہ کی۔ تو امام حسین کی شہادت کا ادب ہمیں حضور کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، اور ہر لحاظ سے اہل بیت ہو یا صحابہ کرام ہو۔ برکیف اگر یہی دلیل ذہن میں بٹھائی جائے اور اس کے عوض، حالانکہ حضور نے بتایا ہے، فرمایا کہ کس موقع پر سوگ کرنا جائز ہے اور کس موقع پر نہیں جائز۔ امام علی مقام کی شہادت کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے محرم میں شادی اگر حرام ہے تو پھر دوسرے جو 11 مہینے ہیں محرم کے علاوہ، اس میں بھی شادی کرنی حرام ہوگی۔ آپ پوچھیں گے اب دلیل اس پہ کیا ہے؟ دلیل اس میں یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام میں شادی حرام، تو پھر سفر کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ جو بئر معونہ کے قریب مقام رجی میں نبی علیہ السلام کے 8 صحابہ 3 ہجری میں شہید ہوئے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پھر نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی وصال ہے سفر کے اندر۔ پھر حضرت بی بی زینب کی جو وصال ربیع الاول میں، اور پھر ربیع الاول میں ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اور سرکار کا وصال بھی ربیع الاول میں ہے۔ اب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ نمبر 3 پر ربیع الاول، ربیع الثانی اس کے بعد آتا ہے۔ نہاوند کی جنگ، حضرت عمر نے جب ایران کے اوپر حملہ کیا، 1 لاکھ فوجی ان کا مرا، ایرانیوں کا، اور 3000 فوجی شہید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست مدینہ کے۔ اب 3000 جو فوجی شہید ہوئے، 3000 رسول اللہ کے اصحاب شہید ہوئے، 37,000 واپس آئے، 40,000 کا لشکر تھا۔ اب ان کے غم میں بھی پھر آپ ربیع الثانی کے اندر غم منائیں، شادی نہ کریں۔ اس کے بعد جمادی الاول میں حضرت عبادہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہے۔ اس کے بعد جمادی الثانی میں حضرت خالد بن ولید کی شہادت ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ اور زید بن ثابت کی رجب میں شہادت ہے۔ اس کے بعد شعبان میں حضرت انس بن مالک کی شہادت ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شہادت، سیدہ بی بی ہدیجۃ الکبریٰ کا وصال، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہے۔ اب رمضان میں بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ شوال میں سید الشہداء، جس کو رسول اللہ نے فرمایا اسد اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا شعر، مولا علی بھی ایک شعر ہیں، وہ بھی حضور کے شعر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اسد اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا شعر، حضرت امیر حمزہ، ان کی شہادت ہوئی شوال میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ذی-القعدہ کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا وصال ہے۔ پھر اس کے بعد ذی الحجہ میں ام رومان اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اب ان اصحاب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پورے 12 مہینے ہمارے اسلام کی تاریخ کے بڑے، اور یہ یاد رکھیں، شہادت چاہے امام حسین کی ہو یا نبی علیہ السلام کی آخری صحابی کی بھی ہو، شہادت مسلمانوں کے لیے ایک عظمت کا باعث ہے، مسلمانوں کا ایک عظیم مقام کا باعث ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی قرب کا باعث ہے۔ شہادت کوئی غم نہیں ہے، یہ جن کے لیے غم ہے وہ غم مناتے رہیں۔ اب آئیے، حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے کتنے دن تک سوگ کرنے کی اجازت دی ہے؟ محرم الحرام میں سوگ مناتے ہیں لوگ، غلط کرتے ہیں۔ سوگ خوشی بھی نہ منائیں، لیکن سوگ بھی منانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوگ کے دن مختص کیے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام نے، حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور اس حدیث کی جو راویہ ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر، میں نے سرکار کو ممبر پر یہ بات کہتے ہوئے، سرکار کو بات فرماتے ہوئے سنا،
میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوج 4 اشہر وعشرہ۔ فرمایا جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے 3 دن سے زیادہ اس کے لیے سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیجئے حضور نے فرما دیا 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے، الا علی زوج 4 اشہر وعشرہ، ہاں اگر وہ بیوہ ہو جائے، اس کا خامن فوت ہو جائے تو 4 ماہ اور 10 دن کا سوگ منانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اس کو اجازت نہیں ہے۔ اب سرکاری دو عالم علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو محرم الحرام کا ادب کرے، احترام کرے، ذکر امام حسین کرے، تذکرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے، اور یزید کے جو غلط نظریے تھے اس کو بیان کریں، امام حسین کا اس کے خلاف قیام کرنا وہ بیان کریں، امام حسین کا مشن بیان کریں، لیکن محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو لہٰذا جن دوستوں کا یہ نظریہ کہ محرم میں یہ چیز جائز نہیں، یہ چیز جائز نہیں، کوئی شادی کریں، بیاہ کریں، لیکن شادی بیاہ عام دنوں میں بھی حرام ہے ناچ گانے کے ساتھ، تو محرم میں بھی حرام ہے۔ شادی بیاہ گانے باجے کی اجازت نہیں ہے، شادی بیاہ میں گانا باجا محرم الحرام میں اگر حرام ہے تو عام دنوں میں بھی حرام ہے۔ شریعت کے مطابق کریں، رخصتی کریں بچوں کی، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور کوئی اس میں اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہوا، کیونکہ سوگ کے دن 3 دن سے زیادہ حضور نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ سوگ کرے۔